لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی جائے، اس پر بھی انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے۔ وہ کیرم کھیلتے ہیں نا، ہٹ یہاں کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ گٹی دوسری طرف سے گول کرے، ایسے ہی ہے بس۔ یہ غلام حکمران بادشاہوں کے ذریعے ہٹ کیا گیا ہے، لیکن وہ ہٹ اصل میں مقصد کہیں اور ہے۔ وہ مقصد پاکستان جیسے ممالک ہیں جہاں تبلیغی سرگرمیاں عروج پر ہیں، کہ جب سعودیہ میں ایسا ہوا تاکہ پاکستان کے بدنیت حکمرانوں کے لیے یہ کام آسان ہو جائے، سعودیہ میں ایسا ہوا۔ یہ آپ یاد رکھیں، صحیح بات کی، اصل مقصد یہاں ہے، وہاں نہیں ہے۔ وہاں یہ کام کروا کے دیگر ممالک کے لیے، دیگر ممالک کے منحوس حکمرانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک تیر سے کئی شکار کیے جا رہے ہیں۔ جب یہاں باتیں ہوں گی تو پھر مسلمانوں کے فرقے آپس میں لڑیں گے، ایک کہے گا پابندی ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ہونی چاہیے، پھر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جیسے آپ نہیں دیکھتے ہیں ابھی انڈین اداکار تو جا رہے ہیں سعودیہ، انڈین اداکار جا رہے ہیں، کنسرٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سارے کیا کہتے ہیں، سارا کچھ گن بلا ریاض میں، جدہ میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ پابندی کس پہ لگ رہی ہے؟ ٹھیک، لیکن اس پابندی کو قرآن کی آیت سمجھنے والے منحوس مولوی بھی موجود ہیں، لال لال رومال لے کے یہاں تک کر کے وہ کیا کہتے ہیں، مملکت کے بادشاہ کے حکم کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے قرآن کی وحی نازل ہوئی ابھی اور تبلیغی فتنوں کے نام سے جمعے پڑھا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ بھائی کون سی جماعت ہے جس کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ لیکن الحمدللہ بڑی محفل میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں کے اچھے لوگ رد عمل دے رہے ہیں، لیکن وہاں بادشاہت ہے، جمہوریت تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا چھوٹا موٹا رد عمل بھی دینا بھی ہمارے بہت بڑے رد عمل دینے سے بدرجہ آگے ہے۔ جہاں معمولی سا رد عمل دینے سے امام کعبہ گرفتار ہو جاتا ہے، جہاں معمولی سا رد عمل دینے سے بڑے بڑے اسلامک سکولرز کو جیل میں ڈال کے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، وہاں ایک عام آدمی آ کے رد عمل دے تو بہت بڑی بات ہے۔ کل ہی میں ایک سعودی شہری کا رد عمل سن رہا تھا، اور بڑے پیارے انداز میں، تبلیغی انداز میں وہ روتے ہوئے اپنا رد عمل دے رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر رہا تھا کہ میں اس مملکت کا وفادار شہری ہوں، اور میں محمد بن سلیمان سے کوئی کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں بدنیتی نہیں رکھتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے اپنی صفائیاں دیتے ہوئے بچا کے اس نے اپنا رد عمل دیا۔ لیکن ریاست نے جو بھی حکم دیا، لیکن ریاست کی حکم کو قرآن کی وحی سمجھنے والے بعض مولوی بڑی بڑی داڑھی رکھ کے لال لال رومال عورتوں کی طرح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب علی تبلیغی فتنوں پہ جمعے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کل تک ان کی زبان نہیں کھلتی تھی، اب 2 گز کی زبان ان کی کھل رہی ہے۔ ذرا وہ 2 گز جن کی زبان کھل رہی ہے، وہ ذرا جو جدہ کے اندر جو انڈین اداکار لینڈ کر رہے ہیں، ریاض کے اندر جو لینڈ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہودی عالم لینڈ کر رہے ہیں وہاں اس وقت، ذرا ان پر بھی تو وہ بولے نا لال لال رومال لینے والے، تو ہم پتہ چلیں یہ بڑے نیک نیت ہیں۔ وہاں تو یہ شیطان، گونگے شیطان بنتے ہیں، یہ لوگ شیطان یا اخرس بنتے ہیں، وہاں یہ نہیں بولتے ہیں تو تبلیغی فتنوں پر آ کے بات کرتے ہیں۔ یہاں کون مکمل ہے بتائے مجھے؟ کیا تبلیغی جماعت میں کمزوریاں نہیں؟ ہم خود کمزوریاں بیان کر دیتے ہیں، لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب کی بات مجھے نہیں بولتی، کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے شر پر اس کا خیر غالب ہے، اس کی کمزوریوں پر اس کی اچھائیاں غالب ہیں۔ ارے بھائی وہ کیا بتاتے ہیں؟ نماز کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، بندے کو پاک صاف نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایک مسلک کی فرقے کی وہ دعوت نہیں دیتے، کوئی بھی چلا جائے ان کی کوشش ہوتی یار اس کو غسل کے فرائض آ جائیں، وضو کے فرائض آ جائیں، طہارت اور نظافت کو کوئی اس کو طریقہ آ جائے، اور یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میاں ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، بیوی ہے تو میاں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، والدین ہیں تو اولاد کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اولاد ہیں تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں،
اساتذہ ہیں تو شاگردوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، شاگرد ہیں تو اساتذہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، ائمہ امام اور علماء ہیں وہ دین کی تبلیغ کرنے والے بنے، وہ اپنے مقتدیوں سے اچھا سلوک رکھیں، مقتدی ہوں تو ان کے دل میں اکرام مسلم کے عنوان سے علماء کی عزت عظمت اور احترام بٹھانے کا کام کریں۔ وہ یہ کوئی بری بات ہے؟ ہاں آپ فضائل اعمال لے کر اس کے اندر سے یا ضعیف یا کچھ من گھڑت روایات کو لے کر ان پر بوچھاڑ کر دیں، یہ تو غلط ہے۔ ضعیف روایات تو ہر کتابوں میں موجود ہیں۔ کیا بخاری، صحیح بخاری کوئی لاریب کتاب تو نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی بھی بعض احادیث پر علماء نے بڑی شدید تنقید کی ہے۔ صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے، تو مجموعی حوالے سے کہا جاتا ہے، ایک ایک حدیث کے حوالے سے نہیں کہا جاتا، مجموعی حوالے سے کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے جو کمزوری سے خالی ہے؟ بخاری سمیت ایک دنیا میں بتا دیں سوائے قرآن کریم کے۔ تو کیا بخاری کے اندر کوئی ایک ضعیف یا کمزور یا قابل تنقید روایت آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صحیح بخاری کی چھٹی کرا دیں؟ ابن ماجہ کے اندر متفق علیہ ضعیف احادیث موجود ہیں، صحاح ستہ کی کتاب ہے، تو کیا ہم ابن ماجہ کی چھٹی کروا دیں؟ جامع ترمذی کے اندر باقاعدہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں، صحاح ستہ کی کتاب ہے، کیا ہم ترمذی کا انکار کر دیں؟ تو بھائی تبلیغی نصاب تو بہت بہت کی بات ہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا مونا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی لوگوں کی آسانی کے لیے چند احادیث کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کی، اور عربی کے اندر اردو دانوں کو پتہ نہیں چلتا، عربی کے اندر انہوں نے اس کا حدیث کا درجہ بھی بتا دیا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بہت سی ضعیف حدیثیں، ہم انکار تو نہیں کرتے، نہ ہم اس کی حمایت کرتے، لیکن دین کی بنیادوں کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے کہ جتنی بھی دعوتی سرگرمیاں ہیں، جہادی سرگرمیاں ہیں، ان پر آہستہ آہستہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ دنیا کے اندر شیطانی نظام کے مقابلے میں صرف ایک اسلام ہے جو آپ کو نظام دیتا ہے، بلکہ اسلام کا نظام شروع سے ہے، اس کے مقابلے میں شیطانی نظام بعد میں آئے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے دھرم ہوں گے، بڑے بڑے مذاہب ہوں گے، ان کے پاس نظام نہیں ہے زندگی کا، جو جائے نماز سے جائے اقتدار تک لامحدود ہو۔ یہ صرف اسلام ہے جو اسلام جائے نماز سے جائے اقتدار تک لامحدود ہو جاتا ہے، جس کے اندر زندگی کے ہر نشیب و فراز کے بارے میں اسباق موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے، آپ نے چلنا کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا دین، کوئی ایسا مذہب وجود ہی نہیں رکھتا۔ آخر آپ عیسائیت کو دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، عیسائیت فیل ہو چکی، یہودیت فیل ہو چکی، چرچ فیل ہو چکا ہے، چرچ مساجد میں تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا آپ کے سامنے ہے۔ تو ان کو خطرہ اسلام ہی سے ہے، وہ جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ افغانستان کے اندر 60 سے 70 ممالک وہ شکست فاش ہوئی۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے نکل رہے ہیں، وہ ڈانڈے ملاتے ہیں، ڈانڈے ہم نہیں ملاتے، وہ ملاتے ہیں۔ اچھا ایک شرابی بندہ لگتا ہے تبلیغ میں، وہ ہو جاتا ہے نمازی، پرہیزگار، اس کے بعد پھر وہ دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو 20 سال بعد اس کا بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، پھر وہ عالم دین بن جاتا ہے، پھر کہیں جہادی تحریک شروع ہوتی تو اسی عالم دین کے بچے جو درجن ہوتے ہیں وہ سیدھے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ مولوی تو فیملی پلاننگ کرتا ہی نہیں ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ ڈانڈے ملاتے ہیں۔ یہ بندہ جو مولوی سیدھے جہاد افغانستان یا جہاد کشمیر یا جہاد فلسطین پہنچا، یہ کیسے پہنچا؟ وہ 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس کا دادا ابا تبلیغ میں لگا تھا، نہ لگتا تو آج بھی یہ شرابی ہوتے۔ وہ دادا لگا، دادے کا اثر باپ پہ ہوا، باپ کا اثر اس کے بیٹے پہ ہوا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا آج اس کی نسل تلوار اٹھا رہی ہے اللہ کے لیے۔ وہ ڈانڈے ملا کے یہاں پہنچتے ہیں، اور پھر سعودیہ کی عزت ہمارے دل میں اللہ ذوالجلال کی قسم صرف اور صرف حرمین کی وجہ سے، بس، ورنہ نہیں جانتے ہم سعودیہ کو۔ ہمارے دل میں اس کی عزت، اس کا وقار صرف حرم مدینہ اور حرم مکہ کی وجہ سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بادشاہ آ جائے اور اسلام کے خلاف کیا کہتے ہیں احکامات صادر کرنا شروع کر دے۔ نام محمد سے کچھ نہیں ہوتا، کام محمد کے ہونے چاہیے۔
لا الہ الا اللہ، نام محمد رکھ دیں، باقی جو مرضی کام کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر بات بہت ہی لمبی ہوگی، تو کہہ رہا ہوں وہ کیرم کھیلتے ہیں کہ ہٹ یہاں کرتے ہیں، گھٹی کہیں اور سے گول اندر جا رہی ہوتی ہے، وہ یہی ہے کام سعودیہ میں کر کے اس کے اثرات دراصل وہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ پاکستان میں اس کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں، دیوبندی بریلوی لڑے، بریلوی اہل حدیث لڑے، یہ آپس میں لڑے، اہل سنت کے نام سے جتنے طبقے یہ آپس میں لڑے، اہل سنت کے علاوہ ان کو کسی اور چیز کی فکر نہیں۔ اچھا یہ میں ببانگ دہل آپ کو کہتا ہوں، اہل سنت وہی ہے، اہل سنت سے مراد کوئی خاص فرقہ نہیں ہے۔ یہ پاکستانی بڑی عجیب قوم ہے، ان کو ہر چیز کی اویئرنس ہوتی نہیں ہوتی تو دین کی نہیں ہوتی۔ یہ جب ان کے سامنے اہل سنت کا لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ خاص فرقے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی اہل سنت والجماعت کا مطلب ایک منہج، ایک پیراڈائم ہے۔ اہل سنت والجماعت کی ٹرمینالوجی ایک پیراڈائم کو شو کرتی ہے۔ وہ پیراڈائم کیا ہے؟ اہل سنت رسول اللہ کی سنت کو ماننے والے، والجماعت رسول اللہ کی جو جماعت صحابہ ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ یہ ہے پیراڈائم، یہ ہے منہج۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ جو رسول اللہ کی سنت کو نہیں مانتا وہ بھی غلط، جو جماعت صحابہ کو معیار نہیں سمجھتا وہ بھی غلط۔ اب اس میں اہل سنت کے علاوہ حوالے سے جتنے بھی طبقے ہیں وہ سارے فال کرتے ہیں اس کے اندر۔ ہاں پھر آپس میں اختلافات ہیں، چھوٹے موٹے بڑے، یہ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فروعی مسائل قابل برداشت ہیں، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اہل سنت میں کم سے کم اتنی بات تو ہے نا کہ آپ ہر ایک کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ جماعت کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں یا اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اس سے بڑا اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا اب یہاں یہ ماحول آئے گا کہ وہابی اندر داخل ہو چکا ہے کہ کتے سے بھی زیادہ پلید ہے، اس کو 7 دفعہ دو؟ کیا یہ ماحول آ چکا ہے کہ چونکہ جی یہ مزار پہ گیا تھا اس کو مسجد میں یہاں آنے نہ دو؟ یہ ماحول نہ ہم آنے دیں گے، نہ ہمارا یہ معاشرہ برداشت کر سکتا ہے، نہ ہم اس کی سکت رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر اس کی سکت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارے اندر سکت ضرور ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کی عبادت گاہیں الگ رکھی ہوئی ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہمارے درمیان تو اس لیے اعتدال سے کام لیں، اپنے درمیان اختلاف بھی رکھیں تو دلیل اور استدلال کی بنیاد پر رکھے، الگ ہو جائیں بس۔